इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज पहली बाज़ाब्ता मीटिंग हुई हुकूमती कमेटी की और तालिबान कमेटी की, जिसमें बात की गई अमन के ऊपर। अभी तक की जो फीडबैक है, जो वाइब्स हैं, वो तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन तीन मुतालबात दोनों कमेटियों ने एक दूसरे के सामने रखे हैं और इससे ये बात तो एटलीस्ट साबित होगी कि तीनों कमेटियां, दोनों कमेटियां तीन मेंबर्स वाली दोनों साइड से, वो इस वक्त तो बाइख्तियार नहीं है। वो आगे जाके ही अपने फैसले पूछते हैं कि ये अब इसको किस तरह मैनेज करना, किस तरह करना। तो जो शुरू में इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की थी कि वो सिर्फ मैसेंजर्स हैं, वही यहां पे इसमें नजर आ रहा है, क्योंकि तालिबान की जो कमेटी है वो भी, उसके पास भी कोई बज़ाहिर इख्तियार नजर नहीं आ रहा। वो भी तालिबान के पास जाके हुकूमत के 3 मुतालबात पूछेंगे और हुकूमती कमेटी भी हुकूमत के पास जाके पूछेगी या प्राइम मिनिस्टर से। मैं आपको 3 वो पॉइंट्स बताया था जो दोनों ने एक दूसरे के सामने रखे, तालिबान ने भी और हुकूमत ने भी। उसके बाद आज का प्रोग्राम जो है वो उस पर डिबेट करेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से 3 मुतालबात आए। उन्होंने सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाया है कि जो मौजूदा हुकूमती कमेटी है, इसका मैंडेट क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि उसके अंदर ये जो कमेटी है 3 मेंबर्स की हुकूमत की, इसमें अपनी मुतालबात बनवाने की, जो मुतालबात हम पेश करें, कितनी सलाहियत है। और तीसरी और बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ, सदर मुमलिकत, प्राइम मिनिस्टर और DGISI से तालिबान कमेटी का जो है वो मुलाकात कराई जाए। अब ये नहीं पता कि तालिबान की ये 3 रुकनी कमेटी है, उन्होंने एक और जो निगरान 9 रुकनी कमेटी कायम की है तालिबान ने, अपनी प्योर तंजीम के लोग, उनकी मीटिंग वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ से कराई जाए। किस हद तक हुकूमत ये कर सकेगी, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये भी परसेप्शन आया कि तालिबान ने शायद मुतालबा किया है कि कालेदम का लफ्ज हटा दिया जाए। 2008 में हम जानते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे कालेदम का लफ्ज लग गया था। हुकूमत ने जो 3 डिमांड सामने रखी है तालिबान के, वो ये है कि मुज़ाकरात आइन के मुताबिक होने चाहिए। दायरा जो है वो सिर्फ शोरश ज़दा इलाकों तक महदूद रहेगा, जितनी भी टॉक हो रही है। और अमन जो है वो दोनों कमेटियों को मिलकर, दोनों पार्टीज को इस पर इंप्लीमेंट करना। हमारे आज के पैनलिस्ट से बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, कल का दिन बड़ा अहम है सिविल सेटअप के लिए भी और पाकिस्तान की आर्मी के लिए भी। परवेज मुशर्रफ साहब अगर कल अदालत में पेश नहीं होते तो अनबेलेबल उनके जमानत, अनबेलेबल उनके निकल सकते हैं वारंट गिरफ्तारी। और उसके बाद फौज का क्या स्टैंड होगा और सिविल इंतजामिया क्या करती है, बहुत बड़ा सवाल है। हम पूछेंगे, ये भी आज का अहम सवाल है। और इसमें हमारा आज का ओपिनियन पोल भी है, क्या साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को कल अदालत में पेश हो जाना चाहिए। आप दुनिया पोल में प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पोल आपको हम बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। DB1 फॉर यस, DP1 फॉर यस, DP2 फॉर नो, 3031 पे SMS कर दीजिए। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दोनों साहिबान जो है इनकी कॉलम्स आप पढ़ते हैं, इनकी तहरीरें पढ़ते हैं। आसिया साग साहिबा रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुशर्रफ साहब को। मुराद सईद साहब MNA हैं तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ वजीर मुमलिकत बराए पानी व बिजली हैं जनाब आबिद शेर अली साहब। अगर मैं क्विकली आप लोगों को स्टार्ट कर लूं, और ये साहब, ये जो डिमांड आई है तालिबान की तरफ से, ये हुकूमत के लिए प्रैक्टिकल होगी, कालेदम का लफ्ज हटा दिया जाए और आर्मी चीफ और DGI से प्राइम मिनिस्टर मुलाकात। देखिए, वर्चुअली जब आप एक टेबल पे आ गए हैं तो फिर तो कलदम जो है वो एक कागजी हैसियत रह जाती है ना। कलदम का मतलब ये है कि आप एक ऐसी तंजीम को, जिसे कहते हैं बैंड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जब आप एक टेबल पे आ गए हैं, हुकूमती कमेटी पे आ गए, आपने उनकी कमेटी को बेतस्लीम कर लिया, लेकिन अभी तक तो कुछ तय तो नहीं हुआ, तो फिर ना भी तय हो। व्हाट्स योर टेक? असल में ओरिया जान की ख्वाहिश है बहुत अरसे से लेकिन जो सलीका है, जो तरीका है, वो तो अभी, ये तो आखिर में जो मामला तय होने हैं उसमें एक ये भी है कि कलदम का लफ्ज भी हटे या और जो दूसरे उनके मुतालबात हैं उससे भी हो। लेकिन बहरहाल जो गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ पेश किया गया वो बहुत दूररस है और उसमें बड़े तजर्बाकार लोग हैं। और दूसरी तरफ भी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आपकी खुशकिस्मती है कि जमात इस्लामी के इब्राहिम साहब उस कमेटी में हैं और इब्राहिम साहब ने गुज़श्ता 65 साल से यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं आइन की। अब वो आइन को बर्बाद करने के लिए तालिबान की हिमायत कैसे करेंगे। इसी तरह से समीउल हक ने भी जो है वो ठीक है। और ये सब आइन में तो कोई मसला नहीं ना है, आइन के अंदर रह के बात नहीं, तालिबान में तो कोई इशू नहीं होगा। बेसिकली मैं आपको तालिबान की नुमाइंदगी बेसिकली आइन का इशू नहीं, आइन की इम्प्लीमेंटेशन का। आइन में इस शरीयत है, इम्प्लीमेंट देखो ना, आप आइन में रूल ऑफ लॉ है, आइन में कोर्ट है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप पूरी की पूरी मूवमेंट चलाते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने में हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी सारी की सारी होगी, होती जिम्मेदारी। ये मीडिया पे जो टीवी पे चलता है जिसको फौशी कहते हैं, वो इनकी जिम्मेदारी किस तरह? इनकी और किसकी जिम्मेदारी है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी करना चाहिए इस तरह। भाई आइन जो है वो मौजूद है, आइन पे अमल दरामद हो रहा है
اور پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون موجود نہیں. یہ تو گفتگو یہ غلط ہے. کوئی ایسا قانون نہیں ہے. میں 10 قانون بتاتا ہوں, ایک بھی نہیں ہے. اچھا ایک سیکنڈ آپ دیکھیں, آپ اس ریاست کا حصہ بھی ہیں اور آپ کو تحمل سے کام دینا چاہیے, آپ کو بےراروی نہیں پھیلانی چاہیے. سنیے میری بات, وہ سن تو لیں بابا. بھائی سسٹم ہے, ٹھیک ہے, آپ جو ہے کوئی جنگل میں نہیں رہ رہے. ٹھیک ہے, اگر سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے دیا ہوا ہے سود کو, تو ارے سپریم کورٹ نہ یہی تو مسئلہ ہے بھائی. ایک سیکنڈ کے اندر فیصلہ ہے سود کے اوپر 1999 میں فیصلہ. یہ بحث نہیں ہے, یہ غلط بحث ہے. سن لیں, اگر فرض کریں ایسا ہے تو آپ یو کین گو ٹو دی کورٹ. اس ملک کی عدالتیں ہیں, اس ملک میں فیصلہ کورٹ ہے. نہیں ہو رہی تب بھی آپ کورٹ میں کورٹ کی بات نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آئین کو نافذ کرنا کورٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک, جس وقت عدالت آ جاتی ہے اس وقت میرا اور پارلیمنٹ کا جھگڑا ہوتا ہے. ٹھیک, اوکے, آپ کہتے ہیں ہیومن رائٹس. اب پارلیمنٹ کی میں اور مقبول جان دونوں کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے. پارلیمنٹ کی بات, پارلیمنٹ میں جاؤ, میں بتاؤ, الیکشن لڑو, 1 لاکھ وکیل اٹھتے ہیں, 1 لاکھ وکیل اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں رول آف لا کو امپلیمنٹ کر دو, افتخار چودھری کو بحال کرو. پارلیمنٹ کے فیصلے کو ریورٹ کر دیتے ہیں. آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ آئین کے بالادستی ہے نا, تو اس میں ہوا ہے, امپلیمنٹ ہوا ہے. نہیں اس کے بعد نہیں, میری بات سنیں نا. آپ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن ہیومن رائٹس ہے, آپ موومنٹ کیوں چلاتے ہیں؟ ہم حکومت سے پوچھ لیتے ہیں. آپ موومنٹ کیوں چلاتے ہیں؟ صاحب موجود ہیں, حکومت کی نمائندگی کر. عابد صاحب, آج بڑے خوشگوار ماحول میں بات ہوئی دونوں کمیٹیوں کی, لیکن میرا آپ سے پرٹنٹ سوال یہ پوچھ رہا ہے. مجھے پتا ہے ابھی آپ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے, بینگ اے وزیر آپ تو اس پہ اس طرح انوالو نہیں ہے, ڈائریکٹلی پرائم منسٹر ہیڈ کر رہے ہیں, لیکن بینگ اے لیجسلیٹر آف دس کنٹری, بینگ اے سٹیزن, آپ کو لگتا ہے یہ 3 مطالبات آئے ہیں, ان پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب آرمی چیف اور پرائم منسٹر سے ملاقات کا مطالبہ کیا طالبان نے, اور کالعدم کا لفظ ہٹانے کی بھی بات چلی ہے. آپ کے خیال میں حکومت کو 2 باتیں مان لینی چاہیے ایٹ لیسٹ؟ دیکھیں کامران صاحب, ابھی آج ان کا پہلا دن تھا گفتگو کا, اور جس طرح ہیٹ جنریٹ کی ہوئی تھی پچھلے چند دنوں میں جب سے یہ کمیٹیاں کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہیں, اور مسلسل ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے, ہوا میں اڑ جائیں گے, پانی کا بلبلہ, بہت سی باتیں کی گئی. یہ گورنمنٹ میں ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں امن قائم کیا جائے. جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز سمیت جو 12 سال میں پاکستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہمارے یہ مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ ہم پاکستان کو امن کا گوارا انشاءاللہ بنائیں گے, اور تمام مکتبہ فکر اور جو تمام جو مختلف مذاہب ہیں ان کو اپنی اپنی لمیٹیشن میں رہ کر عبادات کرنے کا پورا حق ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ کرسچن کے چرچز میں بم اڑا دیں, امام بارگاہوں میں بم اڑا دیں, سول فورسز آرم فورسز پہ حملہ کریں, اور پاکستان کے اندر ڈرون ہو. ہم اجازت دیتا ہے. میں 1 سیکنڈ لگے. جی ابھی کمیٹی بنی ہے, اپنے اپنے مطالبات پیش کیے گئے ہیں. وہ جب دوبارہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات چلنے دیجیے گا. میڈیا بھی آن بورڈ ہے, آپ بھی کامران صاحب امن کے خواہاں ہیں, میں بھی, اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے جو 1973 کا آئین ہے اسی پیرامیٹرز کے اندر یہ ڈائیلاگ ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو. عابد صاحب, اچھا ایک بات بتا دیجئے, عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, آپ کے ووٹرز بھی, پاکستان کی عوام, کہ یہ حکومت نے یہ بڑا زبردست مطالبہ کیا کہ مذاکرات آئین کے مطابق ہونے چاہیے. تو یہ آپ کی فائنل ڈرا لائن ہے نا, اس سے نیچے تو نہیں حکومت آئے گی نا. اگر کوئی یہ کہے کہ جن آئین سے بڑھ کر ہوں گے یا شور زدہ علاقوں کے علاوہ ہوں گے, یہ حکومت کی فائنل لائن ہے نا. یہ تو ایٹ لیسٹ کنفرم کیجیے. تو یہ دیکھیں, جو 1973 کا آئین ہے اور پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے, اسی کے تحت پارلیمنٹ میں ہم بھی اوتھ لیتے ہیں. ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ود ان جو کانسٹیٹیوشن ہے اسی پیرامیٹرز میں رہ کر جو آئین کہتا ہے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. عابد صاحب, اس سے پہلے میں آگے جاؤں, بس ایک سوال کا اور جواب دے دیجیے. کل اگر مشرف صاحب نہیں پیش ہوتے عدالت میں اور عدالت انبیلیبل وارنٹ جاری کرتی ہے تو آپ پولیس کو پھر انگیج کرے گی حکومت ان کی گرفتاری کے لیے؟ دیکھیں, جو کورٹس ہمیں ڈائریکشن دے گی, اگر نان اویلیبل ان کے ہوتے آرڈرز آتے ہیں تو حکومت باؤنڈ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملزم کو, دیکھیں ہم نے فیس کیا,
میرے والد صاحب نے فیس کیا, پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف صاحب نے اسے فیس کیا. وہ تو اپنے باپ کو کندھا دینے کے لیے پاکستان نہیں آ سکے تھے, اور جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہیلی کاپٹر کے پروں کے نیچے کھڑا کیا گیا, انہوں نے کہا کہ میں پرسنلی نہیں ہونا چاہتا, لیکن آئین جو کہتا ہے اگر وہ اتنے دلیر ہیں تو ان کے لیے بھی جو ایک عام پاکستان کے لیے پاکستانی کے لیے قانون ہے وہ بھی پرویز مشرف کے لیے ہونا چاہیے. کوئی آئین سے بالا تر نہیں ہے. اب پھر جو بھی وردی پہنے گا, جو بھی اس طرح امیر ہوگا تو پھر اسے کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. پرائم منسٹر جب بدھ کو سپیچ کی تو انہوں نے آپ انڈورس کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو موجودہ دہشت گردی کی آگ اور جلی ہوئی ہے اس کا سب سے اونلی بندہ ذمہ دار ہے اور وہ ہے پرویز مشرف, ایک فوجی عامر, انہوں نے جو کہا ہے اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے. جب انہوں نے پاکستان میں یہ دہشت گردی, اس سے پہلے بڑا پرامن ملک تھا, جرگہ سسٹم تھا, یہ تمام لوگ, یہ آپ بھی جاتے تھے ان سرحدی خوبصورت اور اتنے خوبصورت علاقوں میں جاتے تھے, کوئی ایسی دہشت گردی نہیں تھی, کوئی ایسی امن امان کا مسئلہ نہیں تھا. یہ 9/11 کے بعد پاکستان میں جیسے ہی ان کا مسئلہ کھڑا ختم ہو گیا, ہمارا شروع ہو گیا, جس میں 50-60 ہزار کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور جو بالکل پاکستان کو مفلوج کر دیا گیا. ہمیں اس آگ سے نکلنا ہوگا. ویورز, پرویز مشرف صاحب جو ہے آج بھی اینٹی بنے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے کہ آج بھی پارلیمنٹ میں ان کی بازگشت ہوتی ہے, چاہے جس پیرائے میں بھی ہو. میں پرائم منسٹر کلپ آپ کو سنواتا ہوں جب یہ کمیٹی کا اعلان ہوا, انہوں نے کیا کہا, اس کے بعد واپس آتے ہیں اسی شو میں. آپ جانتے ہیں کہ قوم دہشت گردی کا یہ عذاب گزشتہ 14 سال سے برداشت کر رہی ہے. بنیادی طور پر ایک غیر آئینی حکومت اور ایک آمر کے فیصلوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے پاکستان کو فساد کا گھر بنا دیا. رائٹ. آسیہ اسحاق صاحبہ, ایک کنٹریبیوشن اپنی جگہ پہ ہوگا ان کا اکانومی بھی پرویز مشرف صاحب, لیکن آپ پرائم منسٹر اس حد تک ایگری کرتی ہیں کہ جو پالیسی 9/11 کے بعد پرویز مشرف صاحب نے لی, اس کے بعد پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آج ہم یہ فساد کا جڑ بن گئی جگہ اور اس میں بارود ہے پاکستان میں. بہت بہت شکریہ کامران. پہلے تو میں یہ یادداشت ریوائیو کروا دوں نواز شریف صاحب کی بھی اور ان کے سارے ساتھیوں کی بھی کہ پاکستان میں 79 سے پہلے کوئی کلاشنکوف کا نام بھی نہیں جانتا تھا, ٹھیک ہے. اور جب آپ دوسروں کی جنگ کے اندر کود کے جائیں گے اور وہاں جا کے کسی ملک کو توڑنے کی سازش کریں گے تو وہ ملک آپ کو کوئی چیز پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے گا, ڈیفینیٹلی اس کا نتیجہ آئے گا. تو یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ 35 سال کا یہ جو بیج بویا گیا ہے وہ تناور درخت ہے, جس کے پھل بوٹے جو ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں جو اسی کیاری سے پھل پھول کے باہر نکلے تھے. اور میں آج آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ایک بات اور بھی بالکل اوپن کی بات کر لوں. ہمارے پاس بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ یہ جو کچھ اس وقت یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ مسٹر ضیاء الحق صاحب کا جو ایک ان کے درمیان میں ایک نیگوسیشن تھی اور وہ جو ان کے درمیان میں شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا تھا وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک خاص قسم کی جو ہے وہ شریعت نافذ ہو اور وہ امیر المومنین اپنے آپ کو ڈکلیئر کروائے. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور ایک اگر آپ کو یاد ہو, میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں تو 79-80 کے وقت کے درمیان میں جس وقت اسمبلی میں ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جس کے ذریعے ایک فرقے کو کافر قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ ناکامی سے دوچار ہوئی تھی. آج پھر اور اس کے بعد ایک کنونشن ہوا تھا جس کے بعد یہ تمام چیزیں تحریکیں جو تھیں وہ دم توڑ گئی تھیں. آج پھر وہی طریقہ پوچھنا مناسب نہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ سب. تو بات یہ ہے کہ آج پھر وہ یہی بات کر رہے ہیں اور یہی سلسلہ ہے. الٹیمیٹ جو ایم ہے, ایک منٹ, الٹیمیٹ جو ایم ہے وہ یہ ہے, وہ میں آپ کو بالکل کلیئر ہو کے بتا دوں. وزیرستان میں اس وقت فوج ہماری موجود ہے, ہمارے جوان ہمارے محافظ جو ہے وہ اس وقت وزیرستان میں نارتھ وزیرستان میں موجود ہیں اور 19 تاریخ سے آپریشن سٹارٹ ہے. تو الٹیمیٹ گیم جو پی ایم ایل این کھیل رہی ہے, جو پی ٹی آئی اس کے اندر ان کے ساتھ ہے, اس کے اندر جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہے, الٹیمیٹ گیم یہ ہے کہ فوج کو ایز اے سپریم کمانڈر آف پاکستان میاں نواز شریف حکم دیں کہ وہ جنگ بندی کر دے اور وہ فوج پیچھے ہٹ جائے. جہاں پر میں آپ کو اس وقت چیلنج سے کہہ رہی ہوں, آپ کے پروگرام کے ذریعے میں چیلنج سے کہہ رہی ہوں, جائیں جا کے بنو کراس کر کے دکھائیں.
मैं इस वक्त आपको चैलेंज से कह रही हूं, सारे ये जो सारे इनके दहशतगर्द हैं वो कॉर्डन ऑफ हुए हुए हैं, उसको हमारी फौज ने कॉर्डन किया हुआ है। ये इसलिए इनको परेशानी है, ये जो ड्रामे ढकोसले इस वक्त मुज़ाकरात के नाम पे किए जा रहे हैं पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। आबिद साहब, ये आसिया साहब आपका बड़ा सीरियस एलिगेशन आ गया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आबिद साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए, ये तो बड़ा सीरियस एलिगेशन है। मैं इनकी बातों को वैसे इग्नोर करता हूं, मैं सीरियस इनको भी नहीं लेता, इनकी गुफ्तगू भी नहीं लेता, बिल्कुल गैर मेयारी सी गुफ्तगू है। आप सवाल कुछ कर रहे हैं, जवाब ये कुछ दे रहे हैं। आबिद शेर अली साहब, आपको अगर कौम ने सीरियस लिया होता, अगर आपको कौम ने, जब आप ये बात करेंगे, जब ये बात करेंगे कि सीरियस नहीं, तो इनको कौम ने, मैं नहीं लेता, मेरी मर्जी, मैं सीरियस नहीं लेता, मैं नहीं लेता। इन्होंने 3 दफा उस बुज़दिल आदमी को निकाले ना हॉस्पिटल से बाहर, उस बुज़दिल आदमी को के जाके ट्रायल फेस करे, उस पे जो इल्जाम आता है, उस बुज़दिल आदमी को बुके लहराता था पार्लियामेंट में, ताकत दिखाता था, कराची में जो लोगों को शहीद किया, तुम्हारे बेटे तुम्हारे भाई उस गोलियों का निशाना बनते, तुम्हारे भाई बेटे बीबी निशाना बनते, तुम्हारी सुर्त आ जाती, तुम्हें होश नहीं आ जाती, बैठ गई हो यहाँ पर भुट्टी की जगह शहीद होते, तुम्हें समझ आ जाती है मैं क्या बात कर रहा हूं। चले अब इसमें सीज़फायर करते हैं ना। आसिया साहबा एक मिनट, हम कहते हैं जी दोनों ही बुज़दिल नहीं है, इन लोगों को बुला लेते हैं। आबिद साहब दोनों ही बुज़दिल नहीं है, कोई बुज़दिल नहीं है, मसले हालात की सितम ज़रीफ़ी है। मैं आगे जाऊंगा मुराद साहब के पास। मैं तो वो मुक्का लहराता हूँ जो लहराता था मुक्का। ये पाकिस्तान का सियासत। अच्छा एक मिनट आसिया साहब एक मिनट आबिद साहब ये बताइए कि ये बताया कि ये पाकिस्तान की फौज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ये कहेंगे बुज़दिल, तो ये किसके मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? ये भारत का रिप्रेजेंटेटिव है या ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव है? आबिद साहब आप बुज़दिल लगा गए, वो बीमार है। आबिद साहब वो बीमार है, बुज़दिल ना कहे ना। आर्मी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, बीबी पाकिस्तान की आर्मी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक्स है। एक्स होकर जो जुर्म करेगा, जो मुजरिम है पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान की कौम का, ये कोर्ट को डिसाइड करने दें। आप जितने मर्जी रोले, आप जितने मर्जी मगरमच्छ के आंसू बहाने, अदालत और कानून जो फैसला करेगा हम उसकी पासदारी करेंगे। यही तुम लोग ये अदालत फैसला आगे जाऊंगा। पेश करो। अच्छा मुल्ज़िम तो मियां नवाज शरीफ चले जो कि नैब का मुल्ज़िम है और जो इस वक्त 20 के। अच्छा आबिद साहब और आसिया साहबा एक मिनट, बिल्कुल आप अकल से पैदल है, मैं बिल्कुल सीज़फायर कर ले, अब थोड़ी देर सीज़फायर अकल से तुम क्या, हम क्या पैदल है? मैं इनसे बिल्कुल नहीं बहसना चाहता। अच्छा जातियात में रहा है इनको, पाकिस्तान के इदारों को तुमने बेच डाला है, लूट खसूट करके मार दिया है। चले अच्छा आसिया साहबा भी तो ये आए पावर में, भी इनको 200 दिन हुए, हार्डली 300 दिन अभी इनको हुकूमत तो करने दें। क्या कह रही है? अच्छा चले आबिद साहब एक बात बताइए, एक घर में इनको घर में कम बोलने का मौका मिलता है, यहाँ पे आप इनको बोलने ये पर्सनल कमेंट हो गया आबिद भाई। अच्छा चले मैं मुराद सही साहब के पास जाऊंगा। मुराद सही साहब नहीं, और आप जो है आप वजीर होकर भी आपको काम नहीं करना आता, ना आप काम कर सकते हैं। आप सिर्फ बैठ के टीवी पे तस्वीरें दिखाते कि यहाँ कुंडे वहाँ कुंडे, ये तो बताओ कि वो तुम्हारा अपना घर है जहाँ कुंडे हैं। ठीक चले अब उससे आगे चलते हैं। मुझे ये बता दीजिए मुराद सही साहब, इमरान खान साहब ने हमें भी इंटरव्यूज में कहा, आप लोगों को भी बताया, बवागे दहल कहा कि जी वो खुद लीड करते ये मुज़ाकरात को, अगर उनको मौका मिला वो पीछे हट गए, इससे भी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन चले भरा उससे भी आगे चलते हैं। वैसे आपका अब टेक क्या है इमरान खान साहब का इस हुकूमती कमेटी पे? एटलीस्ट अब एतमाद है, आपके बंदे भी उसमें मौजूद है, ठीक है इमरान खान साहब खुद तो नहीं आ रहे, इवन के उनको नॉमिनेट किया गया तालिबान की तरफ से, आपको एतमाद है हुकूमती कमेटी पे, आपके अपने बंदे वहां पे? ये तो ना होगा मुज़ाकरात जब खत्म होगा आप कहेंगे हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। जी कमरान भाई, हम बार बार कह चुके हैं, और हुकूमत की जो कमेटी है जिसमें रियासत की तरफ से जो कमेटी बनाई गई उसमें हमारा नुमाइंदा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब भी बैठे हुए हैं और हमें इस पर बिल्कुल एतमाद है। और हमने जो मुज़ाकिरात के लिए तरीक़ाकार है वो हमारा, अगर आप देखें जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुज़ाकिरात की तरफ हम जा रहे हैं और कमेटी अनाउंस की, तो हमने पहले ये कहा था कि विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, दोनों तरफ से सीज फायर होने चाहिए और एक टाइम फ्रेम देना चाहिए कि कब तक हमारे। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कालेदम का लफ्ज़ हटा दिया जाए अभी तहरीक तालिबान के उससे इस वक्त गुडविल के लिए या नहीं? कामरान भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मैटर नहीं करता, लेकिन 9 सितंबर का एपीसी अगर आप देखें तो उसमें उनको स्टेक होल्डर करार दिया गया है। ठीक है आपसे बातचीत जारी रहेगी और बाकी लोगों से भी पैनल वापस आएंगे। व्यूअर्स, हमारा आज का सवाल है बड़ा अहम है कि क्या कल परवेज मुशर्रफ साहब को जो है वो अदालत में पेश हो जाना चाहिए? आपकी लाइव वोट्स आ रहे हैं, इसके अंदर हम आपको उसके साथ इंटरेक्ट किया हुआ हमने 3031 पे आप भेज सकते हैं DP स्पेस A फॉर यस, DP स्पेस B फॉर नो।
इस वक्त तक का रिजल्ट 58% कहते हैं नहीं, 41% कहते हैं हाँ। एंड में क्या होगा रिजल्ट, ये आपके सामने लाइव चलेगा, ये चल रहा है पोल। वापिस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम है। एक तो मैं चीज क्लियर कर दूं कि 79 के अंदर पाकिस्तान में कोई पार्लियामेंट तो मौजूद ही थी। अगर उसकी वजह से अगर ये कहा जाए कि 79 में किसी पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पेश हो रहा था तो वो आई थिंक उसको देखने की जरूरत है। अब मुझे नहीं पता, मैं दोबारा पूछूंगा आसिफ साहब से, उन्होंने किस तराजू में बात कही कि एक पार्लियामेंट फिर के खिलाफ बिल पेश होगा। और ये मकबूल जान साहब, बीइंग एनालिस्ट, बताइए कि ये बात किस हद तक प्राइम मिनिस्टर को आप इंडोर्स करते हैं कि आज जिस प्रॉब्लम मुसीबत में फंसे हुए हैं उनका जिम्मेदार एक फर्द वाहिद मुशर्रफ साहब, उनकी फॉरेन पॉलिसी। मैं 100% इंडोर्स करता हूं। 100% बुनियादी वजह, आप 2004 की सेनेट की वो रिपोर्ट उठा लें कि जो पाक यूएस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने पेश की है सेनेट के अंदर, ठीक है, कांग्रेस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें 3 बेसिस दिए और 57,000 दफा पाकिस्तान की जमीन से जहाज उड़े, ठीक है, और हमारे अफगान भाइयों के उन्होंने जिस्मों के परखचे उड़ाए। पाकिस्तान ने 450 बंदों को पकड़ के दिया, हमारे हवाले किया, ठीक है। पाकिस्तान ने ये लॉजिस्टिक सपोर्ट की। पाकिस्तान अफगानिस्तान का अकेला हमसाया नहीं है, पाकिस्तान ताजिकिस्तान उसके अंदर मौजूद था, जिसके कोलाब के रास्ते से अमेरिकन फोर्सेज अंदर आई हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दी। ईरान पर उसका हमसाया था, उज्बेकिस्तान उसका हमसाया था। ये सारे वो लोग थे जो इसी इलाके के अंदर जिंदा थे, इसी इलाके के अंदर रह रहे थे। तो आप मुशर्रफ साहब ने जो पॉलिसी मानी वन साइडेडली, और दूसरी बात उन्होंने क्लाशनकोव की बात किया। मैंने 10 साल मैंने 1980 से लेकर 2004 तक वहां गुजारा है। बलोचिस्तान के अंदर बगैर गन मैन के हम लोग चलते थे। क्लाशनकोव का आना और चीज है, वो आती है, वो असला आता रहता है, दुनिया में आता है, लेकिन मुशर्रफ साहब और ये साहब समझते हैं कि मुशर्रफ साहब जिम्मेदार हैं इस तबाही के जो आज हम भुगत रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं। पाकिस्तान में आज बर्बादी हो रही है, यहाँ जो पूरा मुल्क खून में नहा रहा है, ठीक है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह जनरल जिया है। जनरल जिया ने अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर असला तकसीम किया, और इतना क्लाशनकोव और मंशियात का यहाँ इतना इस्तेमाल किया गया, और अफगानिस्तान के अंदर मदाखलत की गई पाकिस्तान से, और असले की बुनियाद असला जो है वो पाकिस्तान में आया। मुशर्रफ साहब है ना, वो उनको आप किस हद तक जिम्मेदार समझते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच कर दी है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुशर्रफ साहब ने जो है वो पाकिस्तान का आइन तोड़ा। मुशर्रफ ने जो है वो ये जो वॉर ऑन टेरर की पॉलिसी थी पर्टिकुलर, सर उसमें आपका वॉर ऑन टेरर एक खास लफ्ज है, लेकिन पाकिस्तान में जो लहूलुहान हुआ है, पाकिस्तान में जो तबाही आई है, उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर का असला है। पाकिस्तान के सिर्फ मुशर्रफ साहब नहीं, अब ये क्या सिर्फ मुशर्रफ नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर जनरल जिया है, मुशर्रफ सेकेंडरी है। और वो क्रिमिनल लोग हैं जो पाकिस्तान में असले की हिमायत करते रहे और पाकिस्तान को लहूलुहान करते हैं। तारीख दुरुस्त कर दूं, 1979 में अफगानिस्तान में रशिया आया है, ठीक है, दिसंबर में। पाकिस्तान को सुन लें, जी 73 से लेके 1977 तक 4 साल पाकिस्तान के सारे फरारी, खा वो मरी थे, खा वो मैंगल थे, खा वो अजमल खटक थे, अफगानिस्तान के अंदर थे, वहां से आके यहां बम धमाके करते थे। ठीक है, पाकिस्तान ने शुरू नहीं किया, उस तरफ से शुरू हुआ सबसे पहले। ये कितना झूठ है कि यहां पर असला दिया गया, हमारे सामने असला तकसीम हुआ मुजाहिदीन को, और वो जो ओजड़ी कैंप था उसमें शामिल होंगे, ओजड़ी कैंप में शामिल थे ओरिया मकबूल, ठीक है, और कहें मैं कुरान को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि असला नहीं आया उस जमाने में। नहीं, बिल्कुल है, इससे आगे पाकिस्तान को बर्बाद करके कह रहे हैं, बर्बाद नहीं, उस असले से कुछ नहीं हो रहा। आप एक बात बताइए, मैं माजी में तो नहीं जाऊंगा 79 और 80s और 90s में, मैं तो आज की बात करता हूँ। आज आप ये समझते हैं कि अमेरिका जो है वो उसका जो प्रेशर था मुशर्रफ साहब की हुकूमत में 9/11 के बाद, तो चाहे वो बेनजीर भुट्टो साहबा होती, नवाज शरीफ साहब होते, कोई भी इलेक्टेड लीडर होता, या इमरान खान साहब होते, तो फॉरेन पॉलिसी यही होनी थी जो मुशर्रफ साहब ने अडॉप्ट की। और आज आप पे अमेरिका का कोई प्रेशर है मुशर्रफ साहब को लेके? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं देखिए हमारी जमात में कोई प्रेशर नहीं है, और हमने कभी उसको डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि वो हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। वो उसके कोर्ट में केसेस हैं, कोर्ट जो फैसला करती है उसे मानना चाहिए। अगर कोर्ट उसे मुल्जिम करार देती है तब भी मानेंगे कि ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है, जो एविडेंसेस आएंगे ये तो कोर्ट पर बात होगी। तो इस वक्त देखें मौजूदा हालात में जिम्मेदारी किस पर है। नवाब अकबर बुगटी से लेकर जो मुज़ाकराती टीम भेजी गई, फिर उन पर बम बरसाए गए, और उसको भी कहा था कि ये मेरा मुल्जिम है, मैं इसको मार दूंगा।
تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو گھسیٹتی چلے گی مسائل میں، پھر مسائل کھڑے ہوتے رہے. تو یہ 14 سال کی لگی ہوئی آگ کو کامران صاحب آپ کہیں کہ ایک دن میں یا 2 دن میں یا 10 دن میں. عابد مجھے ایک بات بتائیں، عابد بھائی ایک بات بتائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو امریکہ کا پریشر ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں امریکہ کا پریشر جو ہے وہ یہ دیکھ کے نہیں ہوتا کہ سامنے مشرف ہے، نواز شریف صاحب ہے، بے نظیر صاحب ہے یا مشرف صاحب ہے، جو بھی ہے، یا میں یا آپ ہوں. تو جو پریشر بش انتظامیہ نے ڈالا اس وقت کی فارن پالیسی، تو کیا یہ بات آپ کے خیال میں یہ نہیں ہوگی کہ اگر آپ بھی وہاں پہ ہوتے تو یہی فارن پالیسی ہوتی، اتنا ہی جھک کے ملنا پڑتا، امریکہ کی ڈیمانڈز میٹ کرنی پڑتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی وہ پالیسیز ہوتی یا پاکستان سے اس طرح کی دہشت گردی ہوتی، اور وہاں آپ پاکستان کی سرزمینیں لے لیں، پاکستان کی سرزمینیں آپ اپنے ہمسایہ ممالک پہ اٹیک کرنے کے لیے دے دیں، پھر وہاں سے ان کو اپنے پاکستان میں آنے کے راستے دے دیں، اور پاکستان سے پھر باہر دنیا کے جہاں پہ بھی ہوتے ہیں ان کا کلو پاکستان سے ملتا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پاکستان سے فلائی کر کے گیا تھا، جو ماضی میں ہوتا رہا. تو یہ کامران صاحب یہ شواہد موجود ہوتے ہیں. اگر آپ کے ملک میں کوئی اور افغان آ جائے یا کسی اور بھی ملک سے آ جائے تو کیا آپ اس کو اسپیئر کریں گے؟ اب ممبئی میں حملہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہوٹل میں ہوتا ہے، تو وہ پاکستان سے بندہ جاتا ہے، تو ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا. پھر ہم دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ جی آپ کی کیسے ضرورت ہے، ہم کیسے، آپ ایک ساورن اسٹیٹ کیسے اپنی جیسے اولیاء مقبول جان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کے علاوہ اور بھی ان کے 3600 ہمسایہ ممالک ہیں، ان پر کیوں نہیں وہ پریشر ڈالا گیا، انہوں نے کیوں نہیں اپنی تو آپ اس طرح جھک کر ڈیل نہ کرتے جو مشرف صاحب نے کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اور آج سعودی عرب یا امریکہ کا کوئی دباؤ نہیں ہے پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل کو لے کے جن کی کل پیشی ایکسپیکٹڈ ہے؟ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے کامران صاحب، میں آپ کو اعلان کہتا ہوں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. کسی اس کیس کو کبھی یہ فوج کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ فوج کو انوالو کرنے کی. فوج کا کیس سے تعلق ہے؟ اگر اس نے آئین توڑا ہے، اگر اس نے اپنی ذاتی حیثیت میں، آپ اس کی تقریریں 9 نومبر کی نکال لیں کہ انہوں نے کیا فرمایا، تو یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، یا میں نے یا آپ نے یا ٹی وی چینل نے فیصلہ نہیں کرنا. کورٹ کے اندر فیصلہ ہے، کورٹ کے اندر وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرے، کورٹ جو فیصلہ کرے گی حکومت اس کی یہ پوائنٹ آپ آگے. آسیہ اسحاق صاحبہ، یہاں کے ایٹ لیسٹ 2 پینلسٹ جو ہے نا وہ آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی واقعی یہ جو 9/11 کے بعد مشرف صاحب کی پالیسی تھی، اتنا جھک کے ہم نے ہر بات مان لی امریکہ کی کہ آج پاکستان اس بارود میں گھرا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسا عابد شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کو بلا وجہ ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے، ادروائز فوج کا کیا تعلق سابق آرمی چیف سے، ان کو کل پیش ہونا ہی پڑے گا. دیکھیں کامران، میری بات کو ذرا سا حوصلے سے یہ سن لیں. ان لوگوں کے منہ سے تو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کہ جن کی اکنامک پالیسی IMF ڈکٹیٹ کرائے اور جن کو IMF کسی بھی وقت جو ہے وہ بینکرپٹ ڈکلیئر کروا دے. تو بات یہ کہ وہ بات نہ کریں. اور ان کے منہ سے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کہ جب پاکستان سے سیاچن گیا تھا، ہمارے جسم کا ایک حصہ تھا سیاچن جو ہمارے ہاتھ سے گیا تھا، اور جب انڈیا کی شہر کارگل پہ ہم نے ہاتھ ڈالا تھا تو اس وقت یہ کس طریقے سے منمناتے ہوئے پہنچ گئے تھے بل کلنٹن کے پاس میاں نواز شریف. تو یہ اپنی سوورنٹی کی بات نہ کریں، یہ وہ باتیں نہ کریں جو پوری دنیا جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے. اور رہی بات اس بات کی کہ پرویز مشرف پاکستان اپنی مرضی سے آیا ہے، کسی کا باپ بھی اس کو نہیں لے کر آ سکتا تھا. وہ خود اپنی مرضی سے آئے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے خلاف بنائے ہوئے جھوٹے بے بنیاد سیاسی طور پہ موٹیویٹڈ کیسز کو فیس کر رہے ہیں. اور کامران میں بتا دوں یہ پہلی دفعہ کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، 7 دفعہ پہلے بھی پرویز مشرف پاکستان کی کورٹس کے سامنے پیش ہو گئے ہیں. تو کیا یہ ان کو نظر نہیں آتا، یا یہ دنیا کو کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے کہ جی وہ کورٹ میں سامنے پیش نہیں ہو رہا؟ ارے بابا، وہ جس دن آیا تھا اس کے دوسرے دن وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا تھا. مشرف صاحب خود بخود آئے ہیں، یہ تو آپ مانے عابد صاحب، اتنا ہی بزدلی کا الزام نہ لگایا، وہ تو خود آئے. میں دیکھیں کامران شاہد صاحب، میں آنے یا جانے کی بات نہیں کر رہا، میں کورٹ آف لا کی بات کر رہا ہوں. اگر کورٹ نے ان کو کال کرایا جس طرح یہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، تو پھر جائیں نا کورٹ کے اندر. ڈرتا کیوں ہے فرد جرم عائد ہونے سے؟ جا کے فیس کرے، بہادروں کی طرح فیس کرے، جس طرح وہ موقع لہراتا رہا ان کو فیس کرے. پھر بی بی چوک تو کر دیا میں نے، پھر آپ بات نہیں کر رہے. آپ کی بات وہ نہیں بولے، کی بات میں آپ نہ بولے نا پلیز پلیز پلیز. یا تو کامران پھر میری بات، ہاں موقع دوں گا آپ کو. میں نے آپ کی بات ان کے درمیان میں بات کروں، یہ آپ کی بات میری بولی. آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جی میں جواب دے رہا. آصف صاحب آپ کو آؤں گا میں، وعدہ میرا آپ سے. جی عابد صاحب.
میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ پیش ہوں عدالتوں میں، مجھے کامران صاحب ان کو کہ پیش ہو عدالتوں میں، جائیں عدالتوں میں. یہ فرد جرم سے ڈرتے ہیں کہ کل کورٹ کے اندر ان کے اوپر فرد جرم لگ جائے گی. یہ اور کس چیز کا ڈر ہے؟ جو بیماری کا بہانا کہاں سے ہٹا کٹا بیٹھ کر باقی وکلا سے مل کر گپے مارتے اس کو ان کو کوئی نہیں ہوتا. اب کہتے ہیں کہ میرے پاس اسٹریس پڑا ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے ہارٹ کا خدا کا کوئی اچھا بہانا لگا لو یار. مکے تو بڑے لہراتے تھے کہ میری طاقت کراچی میں دیکھ لو، ججز کو مین ہینڈلنگ کرائی، اس سے کچھ نہیں ہوا. میں نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ کورٹ آف لا کا جو ڈائریکشن ہے اسی کو مانا جائے. اگر کورٹ کے اندر ان کو بلایا جانا چاہیے. تمہیں اے ایف آئی سی کی رپورٹ کے اوپر اعتراض ہے، اتنا ہی تمہیں نہ کرو، تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرو. اگر انہوں نے بلا دیا ہے تو بہتر ہے کہ ذاتیات سے ہٹ کے بات کرو. آپ بات کرو اسے کہ کورٹ میں پیش ہو، کورٹ نے اس کو، لیکن آسیہ صاحبہ ایک منٹ، کورٹ نے اس کو یہ اطلاع کہ پرویز مشرف لٹک جائے. ٹھیک ہے، میں مراد صاحب کو جاؤں گا. اچھا مراد صاحب، آئی ایم سوری، میں آپ کے پاس کافی لیٹ آیا ہوں، آئی ایم سوری. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ وہ اس سوال کا جواب پچھلے کی رہ گئی کہ اب آپ کو پورا اعتماد ہے نا 100% حکومت کی مذاکراتی ٹیم میں، جس میں رستم شاہ محمد بھی بیٹھے ہوئے، کہ جو فیصلہ ہوگا خواہ وہ آپریشن ہو یا پیس، عمران خان صاحب آن بورڈ ہوں گے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے، ہم ریاست کے ساتھ کڑے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ کڑے ہیں، اور ہمارا یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ٹائم فریم کا within the constitution of within the parameter of the constitution، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کم از کم آپ اوپن ڈائلاگ کریں. اوپن ڈائلاگ کا کامران ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حکومتی نمائندے ہیں یا طالبان کے نمائندے ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے ٹاک شوز میں بیٹھے. کم از کم اتنا ہو کہ اب ہمیں کمیٹی ہمارے سامنے ہے، جو پیش رفت ہو رہی ہے اس سے پوری قوم آگاہ ہے. اور اس کے ساتھ کامران، میں یہ مشرف صاحب کی بات ہو رہی تھی، کی بات ہو رہی تھی، تو آپ دیکھیں کہ 1979 سے اگر ہم افغان وار میں گئے تھے، رشیا کے خلاف ہم گئے تو ریاست کی پشپنائی حاصل تھی اور آئیڈیالوجی کو فروغ حاصل ہوا. مجاہدین ہم نے تیار کیے تھے، ایک فیکٹری لگائی تھی، اور آج جو رپورٹ سامنے آ رہی کہ 59% آئیڈیالوجی کی بنا پہ سوات میں دہشت گردی ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ جب سوات جیسے ایجوکیٹڈ علاقے میں بھی 59% آئیڈیالوجی کی بنا پہ لوگ دہشت گرد بنتے ہیں تو اس میں ان کا اثر ہے. لیکن آپ یہ بات نہ بھولیں کہ 2001 کے بعد 3 بڑے واقعات ہوئے. ایک امریکہ کی جنگ میں جانے کا، ہم کسی اور کا جنگ اپنے پاکستان لے کے آئے. دوسرا 2004 میں جب وزیرستان میں ہم نے پہلا آپریشن شروع کیا تھا تو اس سے پاکستان کے اندر تو آپ یہ ملبہ پرویز مشرف صاحب بھی ڈال رہے ہیں. تیسری بات، جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تو سوات میں آگ میں اور وہ اس میں انتہا پسندی میں آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے وہی ڈال دیا نا ملبہ مسئلے. آخری بات کامران، آخری بات، ہم جب طالبان کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بات بھی کرنی ہے تو ود ان دی پیرامیٹرز آف دی کنسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گیا. آپ بھی لاگو ہوتا ہے، آپ بھی یہ تو اب طالبان بتائیں گے نا سر، وہ تو طالبان نے بتانا ہے. مطالبہ کر دیا حکومت نے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ویوز پروگرام وقت تو ایک بریک کا، واپس آئیں گے تو ڈیبیٹ آن گوئنگ ہے. ویلکم بیک. مراد سعید صاحب، بجلی کے جو معاملات خیر پختونخوا میں چل رہے ہیں، تھوڑا سا یہ بھی بات کر لیتے. اس میں تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں نا؟ مطلب جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے شاہ فرمان نے بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹیپ اٹھایا، یہ وہ، اس میں تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ حکومت جو ہے کوآپریٹ کر رہی ہے بجلی چوروں کے خلاف؟ نہیں، وفاقی حکومت جو ہے بالکل کوآپریٹ نہیں کرے. آپ نے دیکھا کہ گرمیوں میں ہماری جو ضرورت ہے وہ 2300 میگا واٹ ہے، 4600 میگا واٹ ہماری پروڈکشن ہے، لیکن ہمیں 1200 میگا واٹ مل رہا تھا. اس کے ساتھ ابھی شیر علی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بل پے نہیں کرتے. میں نے ایک پروگرام میں ان کو سوات کا حوالہ بھی دیا تھا، اور ہم بارہا، میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، ملاکنڈ ڈویژن کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ تو بجلی چوری نہیں ہوتی، پھر وہاں پہ کیوں 18 اور چیف ایگزیکٹو پیسکو جو ہے وہ بارہا تمام ایم پی ایس نے اسمبلی کے اندر بھی بات ہوئی اس کے اوپر، یہ ہٹانے کے لیے تیار کی بات آ گئی. ابھی صاحب تو مبارکباد دوں گا، آپ لوگوں نے تھر کول میں گئے، آپ کو میں نے وہاں دیکھا، بڑی اٹیمپٹ ہے، اچھی بات ہے، وہاں جا کے کوئلہ ایکسپلور کریں. آپ کو پرٹیکولرلی مبارکباد دیتا ہوں میں، حکومت کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی. امید رکھتے ہیں کہ اسے کوئلہ جنریٹ ہوگا. عابد صاحب دوسرا بتا دیجیے کہ جو پیپکو کا جو پکڑا گیا چیئرمین شاہ فرمان صاحب نے بھیس بدل کے، عمران خان صاحب نے بتایا مجھے، تو سر یہ بجلی چوری اس لیول پہ ہو رہی ہے، کیا کاروائی ہو رہی ہے اس کے خلاف؟ مجھے یہ بہت شکریہ کامران صاحب، آج قوم کو بھی پتہ چلا کہ جو ہماری حکومت کی نیت ہے، جو ایک ڈائریکشن ہے ملک کو اس کرائسس سے نکالنا ہے، ملک کو جو انرجی کرائسس ہے، یہ بھی لا اینڈ آرڈر جیسے ہی حالات تھے تو یہ کوئی مختلف نہیں ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے انشاءاللہ تعالی 2017 تک ہم اس کو مکمل کریں گے.
اور اس کے علاوہ جو پیسکو کی بات ہے، میرے بھائی ہیں مراد سعید صاحب، ان کو شاید علم نہیں ہے، تو اگر یہ تشریف لائیں میرے پاس تو ان کو میں ریکارڈ بھی پیش کر دوں گا، ان کو میں علاقے بھی دے دوں گا جہاں پہ 99.9% ہے. اور شاہ مجھے نام بھول جاتا ہے، شاہ فرمان صاحب جی ہاں، میں وہ نہ آ جاتا نا تو پھر مجھے پتہ نہیں چلتا. تو اس میں انہوں نے ان کے علاقے میں 1 ارب 36 کروڑ روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، جو جس کے ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. ایک سیکنڈ، انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اس چیز پر کہ انہوں نے جو 590 کنیکشن کاٹے ہیں ان علاقوں کے جہاں پہ بجلی کی چوری ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں. فرمان صاحب نے چیف جو پیسکو کا وہ کیا تھا، وہ تمام چینل نے لائیو دکھایا تھا، تو وہ اس کے بعد ایکشن نہیں لیا گیا. فری ہوتی ہیں. ہمارے پول میں 65% لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کے کہ پرویز مشرف صاحب کو پیش نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کو پیش ہونا چاہیے، فیس کرنا چاہیے، اور جس بریوری سے وہ آئے ہیں وہ الیکشن کنٹینیو کریں گے. ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ وہ شاید کل پیش ہو جائیں گے. آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہتی ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں، میں بالکل اس پہ کامنٹ کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں اپنے بھائی عابد شیر علی اور اوریہ مقبول جان صاحب دونوں کو میں مخاطب کرنا چاہوں گی، اور میں کہوں گی کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف نے معاہدے کیے تھے امریکہ کے ساتھ، 1 سیکنڈ کے لیے اگر ان کی بات مان لی جائے، اور اوریہ مقبول صاحب جو جتنی باتیں کرتے ہیں پرویز مشرف کے خلاف، میں ان کو کہتی ہوں ذرا سی ہمت دکھائیں، نواز شریف کو کہیں، اور یہ عابد شیر علی صاحب بھی یہ بات جا کر نواز شریف کو کہیں، مرد بنے اور جا کے وہ سارے معاہدے اگر پرویز مشرف نے کیے تو مرد بنے اور معاہدوں کو توڑ دے. جا کے کل صبح اسمبلی کے اندر، کل صبح جائیں اور جا کے وہ سارے دیکھیں. تو میں تو امریکہ کی 1955 سے لے کے اب تک کی وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ ویورز، آج کا یہ پروگرام تھا. ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ویک